لیکن اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے یہ جاننا کہ آخر کوئی نہ کوئی پاکستانی ایسا ہوگا جسے ایڈز ہوگی، اس کا ڈائلیسس ہوا ہوگا اور اس کا وائرس مشین میں رہ گیا ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایڈز کا وائرس HIV اس طرح منتقل ہونا ایک انتہائی ہیبت ناک بات ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر۔ ویورز، میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر ملتان کے نشتر ہسپتال میں 21 مریضوں کو ایڈز کا وائرس منتقل ہو گیا، اور پھر میں نے جب اس خبر کی ڈیٹیل پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ خبر کتنی ہولناک ہے۔ یعنی HIV وائرس جو ان مریضوں میں منتقل ہوا وہ ایک ڈائلیسس کرنے والی، گردوں کا ڈائلیسس کرنے والی مشین کے ذریعے منتقل ہوا۔ یہ اور بھی بھیانک بات تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے یہ جاننا کہ آخر کوئی نہ کوئی پاکستانی ایسا ہوگا جسے ایڈز ہوگی، اس کا ڈائلیسس ہوا ہوگا اور اس کا وائرس مشین میں رہ گیا ہوگا۔ اور یہ بھی کیسی بھیانک بات ہے کہ وہ مشین جو دن میں کئی مریضوں کا ڈائلیسس کرتی ہے اس کو ڈس انفیکٹ نہیں کیا گیا۔ اگر اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا تو یہ وائرس اس ایک شخص سے 21 لوگوں میں ہرگز منتقل نہ ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایڈز کا وائرس HIV اس طرح منتقل ہونا ایک انتہائی ہیبت ناک بات ہے۔ اس کی ہولناکی پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ایڈز ہے کیا۔ ایڈز مخفف ہے ایکوائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کا۔ یعنی اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کے اندر ایک مدافعتی نظام ہے جو ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور کروڑوں جراثیموں کا سارا دن مقابلہ کرتا ہے، اس پر ضرب لگتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی معمولی مرض بھی ہو جائے، بلے زکام ہو جائے تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی موت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اس کی بنیاد ایک وائرس ہے جس کا نام ہے HIV، یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، جو انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ایڈز کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وائرس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، جب یہ وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو جو ہمارا دفاعی نظام ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے خون میں سفید ذرات ہوتے ہیں۔ وہ سفید ذرات اس وائرس کی وجہ سے آہستہ آہستہ معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو دیوار ہوتی ہے ایک دفاعی نظام کی وہ آہستہ آہستہ وینش ہو جاتی ہے اور ہم ایڈز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اب ہم اس بیماری کی ہولناکی کی بات کرتے ہیں۔ UNAIDS اقوام متحدہ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایڈز کے خلاف جہاد کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ ایڈز کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2022 میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 2,70,000 تھی، اور یہ ایک بڑی ہیبت ناک بات ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیماری کیسے آئی جس کا تعلق براہ راست جنسی بے راہ روی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس پر غور کرتے ہیں اور اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب دنیا کا حال دیکھیے۔ UNAIDS کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں دنیا بھر میں 40 ملین افراد ایڈز میں مبتلا تھے۔ اب یہ ایڈز آئی کہاں سے؟ ایک تھیوری ہے کہ یہ ایڈز چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی، اور کیسے ہوئی کہ شکاری چمپینزیوں کا شکار کرتے تھے تو چمپینزیوں کے جسم سے بہنے والے خون سے وہ انفیکٹ ہوئے اور ان جراثیموں کو لے کر وہ عام انسانوں میں آ گئے، اور پھر اس کی جو سپریڈ ہوئی اور یہ جو پھیلی تو وہ جنسی عمل کے ذریعے دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ اور 1959 میں بیلجین کانگو میں
پہلا ایڈز کا مریض دریافت ہوا، اور 1981 میں ایڈز کا مرض اس وقت کھل کر سامنے آیا جب کسی انجانی بیماری سے ہم جنس پرست تیزی سے مرنے لگے، اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ وہ سب کے سب ایڈز میں مبتلا تھے۔ ایڈز کا عالمی دن 1 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ 2024 میں اس دن کو مناتے وقت یونائٹڈ نیشنز نے جو سلوگن بنایا وہ یہ تھا: ٹیک دا رائٹ پاتھ، مائی ہیلتھ مائی رائٹ۔ یہ ایک بڑا وسیع سلوگن تھا، اور اس پر عمل کیا جائے تو ایڈز پر کنٹرول پانے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً ٹیک دا رائٹ پاتھ، اب ٹیک دا رائٹ پاتھ جو ہے اس کو تو جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، جتنے کریڈز ہیں وہ سب سپورٹ کرتے ہیں، جتنے سسٹم ہیں وہ سب سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پھر اسلام کی طرف آئیں تو اسلام بھی ایک رائٹ پاتھ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور رائٹ پاتھ یہ ہے کہ زندگی کو انسانی اصولوں کے مطابق گزارا جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق گزارا جائے اور سیدھا راستہ اختیار کیا جائے تو انسان ایڈز سے بچ سکتا ہے۔ اور اس کو اگر آگے دوسرے پورشن کی طرف جائیں، مائی ہیلتھ مائی رائٹ، فنڈامنٹل رائٹ جو ہے جس کے اوپر جتنی کانسٹیٹیوشنل حکومتیں استوار ہیں ان میں بنیادی بات ہوتی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی پریزرویشن اور اس کی حفاظت۔ بنیادی حقوق میں جہاں ایجوکیشن ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس میں صحت بھی انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، اور اگر ساری حکومتیں اور سارے ممالک انسانی حقوق کی حفاظت کا ذمہ لیں اور اس کو آگے بڑھائیں تو پھر اس میں صحت بھی آ جاتی ہے، تو ایک صحت مند قوم سے ہی ایک صحت مند زندگی آگے بڑھتی ہے اور ایک مضبوط ملک تشکیل پاتا ہے۔ تو پھر صحت کے لیے وہ سب کچھ کیا جانا چاہیے جو اس سلوگن میں موجود ہے، یعنی مائی ہیلتھ مائی رائٹ، کہ ہر انسان کا حق ہو صحت پر، ہر انسان کا بنیادی حق ہو صحت پر، اور اسے حکومت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے اور اسے اس کا حق دینے میں اس کی مدد کرے اور اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو تسلیم کرے۔ اگر حکومتیں فنڈامنٹل رائٹس کو تسلیم کریں اور اس میں صحت کو بنیاد بنائیں تو یقیناً ایڈز پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بدنامی کا خوف ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہمیں ایڈز یا HIV کی بروقت تشخیص اور اس کے علاج سے روکتا ہے۔ لوگ محض اس لیے اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور لوگ محض اس لیے کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی معالج کے پاس نہیں جاتے کہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس کو HIV ہے تو وہ کیا کہیں گے۔ یہ جو خوف ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے اس بیماری میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے UNAIDS نے اپنا ایک موٹو بنایا کہ ہمیں ریچ کرنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے، اور ہم نے انگیج کرنا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں HIV ہے یا جو HIV کے رسک پر ہیں، تاکہ ان کو انگیج کر کے ان کی بروقت تشخیص کرائی جا سکے اور ان کے لیے کوئی علاج کا بندوبست کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر HIV کے لیول پہ اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ ایڈز میں نہیں بدلتا اور زندگی مناسب طریقے سے گزر سکتی ہے۔ بس یہ انگیج کرنا ہی وہ کام ہے، رسائی حاصل کرنا ہی وہ کام ہے، انہیں ساتھ ملانا ہی وہ کام ہے جس میں ہماری حکومت اور ہمارا معاشرہ ناکام ہو چکا ہے۔ معاشرہ اس بیماری کو خالص جنسی بیماری سمجھتے ہوئے اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے قابل نفرت سمجھتا ہے، اور ایسے لوگوں سے نفرت میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے جو کسی اور وجہ سے بھی، جیسے اب نشتر ہسپتال کا کیس لے لیجئے کہ وہ 21 لوگ جو کسی ایک شخص کی انفیکشن کی وجہ سے اس انفیکشن کا شکار ہوئے، انہیں بھی معاشرہ ایک نہ ایک دن بری نظر سے دیکھے گا، یہ جانے بغیر کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس ایٹیٹیوڈ کو ختم ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ بیماری، یہ تکلیف جو ہے وہ نہ پھیلے اور کسی جگہ آ کر رک جائے اور آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ مگر اس کے لیے معاشرے کو اور حکومت کو اور افراد کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا۔ نشہ بذات خود غلط ہے اور یہ غیر اسلامی بھی ہے اور یہ غیر تہذیبی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو لوگ نشے میں مبتلا ہیں وہ اس ایڈز کو پھیلانے میں بہت ہی صلاحیت ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی سرنج سے سب لوگ بیٹھ کے کسی نشہ اور دوائی کو ایک دوسرے کی نسوں میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اگر کسی ایک کو ایڈز ہو تو ڈیفینیٹلی دوسرے شخص کو بھی ایڈز ہو کر رہے گی۔
صرف ایڈز ہی نہیں بلکہ ہیپیٹائٹس جیسا موذی مرض بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مختلف لوگوں کو ایک سرنج استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس بات کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیں تو جہاں آپ اگر کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ وہ آپ کا خون لینے کے لیے جو وہ ٹیسٹ کے لیے نکالتے ہیں اس کے لیے وہ نئی سرنج استعمال کریں، یا پھر آپ اپنی سرنج ساتھ لے کر جائیں۔ اور اسی طرح جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ہی سرنج ایک سے زیادہ مریض پر استعمال نہ کرے اور ہر شخص کو انجیکشن لگانے کے لیے ایک نئی سرنج کا انتخاب کرے اور اس نئی سرنج سے انجیکشن لگائے۔ یہ ایک پریونشن ہے، اگر اس پر بھی عمل کیا جائے تو ہمارے ہاں بے شمار مریض جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس سے بھی بچ سکتے ہیں اور ایڈس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایڈس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا، مگر کچھ ایسی میڈیسن ضرور بن چکی ہیں کہ جو HIV کی سٹیج پہ استعمال کی جائیں تو HIV ایڈس میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر ایڈس کے مریضوں کو سکون دینے کے لیے یا ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ادویات موجود ہیں، مگر ایسا اس کا کوئی کیور موجود نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہر جگہ احتیاط ہی کی جائے۔ پرانا اصول ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، اسی اصول پر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر بیرون ملک جانے والے افراد اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یورپ میں، امریکہ میں اور کئی دوسرے ممالک میں جیسے تھائی لینڈ ہے، بینکاک ہے یا کوئی بھی ملک، وہاں پہ جنسی عمل پیسے دے کر کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی کہ جس عورت سے یا جس مرد سے آپ وہ جنسی عمل کرنے جا رہے ہیں اس کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، کہیں اسے HIV تو نہیں، کہیں اسے ہیپیٹائٹس تو نہیں۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ایسے کسی بھی جنسی عمل سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اگر آپ باہر سے HIV کا وائرس اپنے جسم کے اندر داخل ہو کر یہاں آئیں گے تو سب سے پہلے اپنے ہم سفر کے لیے خطرہ بنیں گے، اور اپنے ہم سفر کے ساتھ جب آپ جنسی عمل کریں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ پیدائشی طور پر ایڈس کا شکار ہوگا۔ کیا آپ اس ہیبت ناک صورتحال کو فیس کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر بیرون ملک جانے والی جو لوگ ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس ملک میں بھی وہی احتیاط کریں جو ہم اپنے ملک میں کرتے ہیں۔ انتقال خون کے لیے جو بلڈ بینک خون جمع کرتے ہیں انہیں خاص طور پر خون کی اسکریننگ کا اہتمام و انتظام کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس شخص سے وہ خون لے رہے ہیں وہ HIV کا یا ایڈس کا مریض ہو یا ہیپیٹائٹس کا مریض ہو۔ دس از اے ویری فنڈامنٹل تھنگ دیٹ دے مسٹ ڈو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر جیلوں کے حالات کو دیکھا جائے تو جیل میں قیدی چونکہ بڑی بڑی دیر رہتے ہیں تو ان میں ایک ہم جنس پرستی کا رجحان جو ہے وہ پرورش پانے لگتا ہے، اور یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے ان میں HIV یا ایڈس کے پھیلنے کا۔ اس لیے جیل کے قیدیوں کو بھی پیریوڈیکلی اسکریننگ ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے کہ کسی کو ایڈس یا ہیپیٹائٹس یا HIV تو نہیں۔ آپ اکثر اخباروں میں خبر پڑھتے ہیں کہ کوئی مجرم، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست کسی لڑکی کو، کسی خاتون کو ریپ کر دیتا ہے۔ اب اس میں اس خاتون کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک زبردست خطرے سے دوچار ہوتی ہے کہ اگر وہ مجرم یا ریپسٹ جو ہے وہ HIV کا شکار ہے تو وہ بھی HIV کیری کر سکتی ہے اور اس کے اندر ایڈس کی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کو بالکل انسانی نقطہ نظر سے لینا چاہیے، اور جب کوئی مجرم کسی عورت کو، کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو ریپ کر دے یا کسی بچے کو ریپ کر دے تو اس ریپ کے بعد اس کی اسکریننگ کرانی چاہیے، HIV اسکریننگ یا ایڈس اسکریننگ، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کہیں اس مجرم سے اس مظلوم میں، اس بیچاری میں یا بیچارے میں کوئی جراثیم تو نہیں آ گئے۔ اور اگر جراثیم ڈسکور ہو جاتے ہیں، وائرس ڈسکور ہو جاتا ہے تو اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس سے ہمدردی کرنی چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس کا HIV وائرس جو ہے وہ ایڈز میں نہ بدلنے پائے۔ لیکن اس کے لیے معاشرے کو اپنا ایٹیچیوڈ بدلنے کی بہت ضرورت پڑے گی، اور ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ آج تک ہم خاندانی منصوبہ بندی کو بھی اس طرح ریسیو نہیں کر پائے، اس طرح نہیں مان پائے، اس کی ضرورت کو اس طرح محسوس نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ آج تک ہم اس میں سے غیر اسلامی پہلو اور غیر مذہبی پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
حالانکہ کنڈوم کا استعمال یا کسی ایسی دوا کا استعمال جس سے آپ برسٹ کنٹرول کر سکیں ہرگز غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کہ آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو لیگل لائف پارٹنر ہے اس کو HIV ہے یا اس کو ایڈز ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جنسی عمل سے اعتراض کریں، اور ایک بات کا تو ضرور خیال رکھیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے اس اختلاط سے بچہ پیدا نہیں کرنا، ورنہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس اختلاط سے پیدا ہونے والا بچہ بھی ایڈز کا شکار ہو جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپس میں جنسی عمل سے پرہیز کیا جائے یا پھر کنڈوم کا استعمال کیا جائے، تاکہ ایڈز یا HIV کا وائرس جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں منتقل نہ ہو سکے اور ایک اگلی جنریشن میں منتقل ہونے سے بچ جائے۔ بات سخت ہے مگر اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور سب سے زیادہ تدبر اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ رہن سہن کے اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو 2030 تک یہ پبلک ہیلتھ تھریٹ بن سکتا ہے، یعنی پوری پبلک میں پھیل سکتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ HIV کے لیول تک علاج موجود ہے، اور اگر بر وقت علاج کر لیا جائے تو HIV وائرس جو ہے وہ ایڈز میں تبدیل نہیں ہوتا اور زندگی ذرا سی بہتر گزر سکتی ہے، مگر اس کے لیے اپنا ایک ایٹیچیوڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ایک دوسری حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو ایڈز کے مریض ہوتے ہیں یا HIV کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہاتھ ملانے سے، ان کو گلے لگانے سے، ان کو چوم لینے سے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے، یعنی ایک معاشرتی جو برتاؤ ہے وہ کرنے سے ایڈز نہیں پھیلتی۔ یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے، اس لیے ان لوگوں سے نفرت کرنے کے بجائے انہیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اس میں معاشرے کو بھی ایٹیچیوڈ بدلنا پڑے گا اور حکومت کو بھی ایٹیچیوڈ بدلنا پڑے گا، اور معاشرے اور حکومت کو مل کر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اس آنے والے عذاب سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ۔